بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں الکریم پبلک ہائی اسکول کی جانب سے آپ کو مخاطب ہوں۔ آج ہم کلاس 9 کے اردو کا سبق غلام کا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس پیراگراف میں ہم پڑھیں گے فرحت اللہ بیگ جو ہے بہت خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، ان کا انداز بیاں جو ہے وہ مزاحیہ ہے۔ جمعہ کے جمعہ ہماری ٹھانڈ گون کر باجرے کا پیڑا بنا دی جاتی تھی۔ ٹھانڈ کہتے ہیں کھوپڑی کو، گون کر یعنی سر منڈوا کر۔ باجرے کا پیڑا، جس طرح باجرے کا پیڑا ہوتا ہے، غلام کہتے ہیں میرے سر سے بھی اس طرح بنا دیا جاتا تھا۔ ذرا بالوں کی کونٹیاں نکلی، کونٹیاں کہتے ہیں جڑوں کو، اور اس طرح پیرا، اس طرح حجام کی جو سر منڈوانے کا اوزار ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح مطلب اس میں اعلیٰ ہے، جس طرح کینچی، چاقو وغیرہ، اس طرح کا پھرنا قیامت ہوتا تھا۔ جس کے پاس سے نکلے اس نے چانٹا رسید کیا، یعنی اس نے تپڑ دے دیا۔ کچھ گٹی ہوئی ٹانڈ پر چانٹا ایسا پڑتا تھا کہ سبحان اللہ چینٹیں اڑ جاتی تھی۔ گٹی ہوئی ٹانڈ پر یعنی منڈوائے ہوئے سر پر، گنجے سر پر چانٹا ایسا پڑتا تھا کہ قیامت آ جاتی تھی، یعنی تھپڑ ایسا پڑ جاتا تھا کہ قیامت آ جاتی تھی۔ مارنے والے کو مزہ آتا ہو تو آتا ہو، میرا تو بعض وقت سر بنا جاتا تھا، یعنی جل جاتا تھا۔ اور تو اور بڑے سرکار بھی مذاق میں چلتے چلتے 2-1 چانٹے ضرور رسید دیا کرتے تھے۔ اس پیراگراف میں فرحت اللہ بیگ نے مزاحی انداز اختیار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ غلام کی زبانی کہتے ہیں کہ جمعہ کے جمعہ یعنی ہر ہفتہ میرے سر منڈوایا جاتا تھا، گنجا بنا دیا جاتا تھا۔ جب بھی بالوں کی معمولی سی جڑی بھی نکل جاتی تو پھر اس طرح پھر جاتا تھا، مطلب پھر گنجا بنا دیا جاتا تھا مجھے۔ اور یہ لمحات، یہ کیفیت میرے لیے قیامت سے کوئی کم نہیں تھی، اور جس کے پاس سے بھی گزرتا تو ایک تپڑ تو ضرور مجھے مار دیا کرتے تھے۔ غلام کہتا ہے کہ مارنے والوں کو تو ضرور مزہ آتا ہوگا، اس لیے تو مجھے مارتے تھے، لیکن اس کے تپڑ سے میرا سر جو ہے جل جاتا تھا۔ اور تو اور کبھی کبھی تو بڑے سرکار جو بیگم صاحب کا شوہر جو ہے اس کا یہ بات کر رہا ہے، وہ بھی مذاق میں 1-2 تھپڑ مجھے مار دیا کرتے تھے۔ اگلے پیراگراف کو دیکھیں۔ کہتے ہیں باپ پر پوت، پتا گوڑا پر گوڑا، بود نہیں تو توڑا توڑا۔ اس ضرب المثل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص پر کچھ نہ کچھ خاندانی اثر ضرور ہوتا ہے، یا اولاد میں اپنے ماں باپ کی کوئی نہ کوئی عادت آ ہی جاتی ہے۔ میرا باپ بھی شاید کوئی چور تھا، کیونکہ جہاں میں نے کسی اچھی چیز کو دیکھا چرانے کو جی چاہا۔ پہلے تو دل مارتا رہا، آخر پہ تو طبیعت پر غالب آ گئی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری میں نے شروع کر دی۔ کھلونا اٹھایا چھپا لیا، رومال دیکھا غائب کر دیا، لیکن آخر چیزوں کو لے کہاں جاتا؟ میری دنیا تو اسی مکان کی 4 دیواری تھی۔ فرحت اللہ بیگ مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ضرب المثل ہے، یعنی جس ہر انسان میں اپنے ماں باپ کی کوئی نہ کوئی عادت ضرور ہوتی ہے۔ تو غلام کہتا ہے کہ شاید اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا باپ بھی کوئی چور تھا، کیونکہ میں جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہوں میرا جی چھڑانے کو کرتا ہے۔ طبیعت تو نہیں مانتا، لیکن میرے فطرت ایسی ہو جاتی ہے کہ بے قرار ہوتا ہوں میں کہ یہ چیز میں نے کیوں نہیں چرائی۔ تو کہتے ہیں کہ فطرت طبیعت پر غالب آ گئی۔ پہلے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانا شروع کی، جیسے رومال دیکھا تو غائب کر دیا، کھلونا دیکھا تو چھپا لیا۔ لیکن ان چیزوں کو چرا کر میں کہاں لے کے جاتا؟ میں تو اپنا دن رات اسی گھر میں گزارتا تھا۔ یہ گرد کی 4 دیواری تو میرے لیے سب کچھ تھی۔
بس یہاں تک کافی ہوگا، انشاءاللہ اگلے کلاس میں اور پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔